اس سے پہلے کہ روشنی مکہ کے پہاڑوں کو چھوتی، اس سے پہلے کہ صحرا میں اذان گونجتی، اس سے پہلے کہ رحمت کا کوئی نام ہوتا، دنیا منتظر تھی انتظار کر رہے ہیں کسی اس کے لیے، وہ جو دلوں کو پھر سے پیار کرنا سکھائے گا، وہ جس کے آنسو، جس کی دعا، جس کی مسکراہٹ دنیا بدل دیتی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہاں، ہر ذی روح کے لیے رحمت، اللہ کے آخری رسول۔ لیکن ان کی پیدائش سے پہلے، ان کا نام مشہور ہونے سے پہلے، اللہ تعالیٰ پہلے ہی دنیا کو ان کی آمد کے لیے تیار کر رہا تھا۔ سبحان اللہ، تو یہ کہانی ان کی پیدائش سے پہلے شروع ہوتی ہے؟ یہ ایک ایسے معجزے سے شروع ہوتی ہے جس نے بادشاہوں کو ہلا کر رکھ دیا اور لشکروں کو عاجز کر دیا۔ معجزہ ثابت کیا کہ اللہ اپنی چیزوں کی حفاظت کرتا ہے۔ السلام علیکم سب کو، پریزن نیٹ ورک اسٹوڈیو میں خوش آمدید۔ اور آج اس سیریز کی پہلی قسط ہے نور رحمت، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کہانی۔ یہ وہ سال تھا جب مکہ ٹھہر سا گیا تھا، وہ سال جب سورج مدھم پڑ گیا تھا، غرور اور گرد و غبار کے بادلوں کلے۔ یمن کا ایک حکمراں ابرہا اس سنگ مرمر اور سونے سے ایک عظیم الشان گرجا گھر تعمیر کیا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ لوگ کعبہ کو چھوڑ کر وہاں عبادت کریں۔ لیکن کسی نے ایسا نہیں کیا ہے جی ہاں، اس نے ایک بہت بڑی فوج جمع کی، سپاہی، اونٹ اور ہاتھی۔ سب سے آگے سب سے بڑا ہاتھی تھا محمود۔ ان کے مارچ سے زمین کانپ اٹھی اور ابرہا نے قسم کھائی، میں کعبہ کو اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا۔ استغفر اللہ، یہ تو بہت برا ہے۔ ہاں، غرور دل کو اندھا کر دیتا ہے۔ لیکن مکہ میں ایک ایسا شخص تھا جس کا ایمان کبھی نہیں ڈگمگایا، نبی کے دادا عبد المطلب۔ انہوں نے کیا کیا؟ کیا انہوں نے ان سے لڑنے کی کوشش کی؟ نہیں، وہ ابرہا کے پاس گئے، تلواروں کے ساتھ نہیں بلکہ امن کے ساتھ۔ ابرہا نے کہا، تم مکہ کے سردار ہو، جو چاہو مانگو۔ اور کیا تم جانتے ہو انہوں نے کیا مانگا؟ شاید کعبہ کو بچانے کے لیے۔ انہوں نے کہا، میرے اونٹ واپس کر دو۔ ان کے اونٹ؟ ابرہا بھی ہنس پڑا، تمہیں اپنے جانوروں کی فکر ہے لیکن اپنے عبادت خانے کی نہیں۔ عبد المطلب نے پرسکون انداز میں جواب دیا، میں اونٹوں کا مالک ہوں، میں ان کی حفاظت ستم۔ کعبہ کا ایک رب ہے اور وہ اس کی حفاظت کرے گا۔ سبحان اللہ، کیا ایمان ہے۔ جی ہاں، انہوں نے اللہ پر مکمل بھروسہ کیا۔ انہوں نے اپنی قوم سے کہا، شہر چھوڑ دو، گھر کے رب خود اپنے گھر کی حفاظت کرے گا۔ تو جب ابرہا کی فوج کعبہ تک پہنچی پھر کیا ہوا؟ گرد و غبار اٹھا، ہاتھی قریب آ گئے، لیکن جب وہ کعبہ کے سامنے آئے، محمود رک گیا۔ نہ کوڑا، نہ تلوار، نہ کوئی حکم اسے ہلا سکا۔ وہ اللہ کے گھر کو تباہ کرنے سے انکار کر گیا۔ جی ہاں، جب انہوں نے اس کا رخ یمن کی طرف کیا تو وہ چل پڑا، مکہ کی طرف کانپتے ہوئے گھٹنے کے۔ ایک حیوان بھی وہ بات سمجھ گیا جو غرور سے بھرا آدمی نہیں کر سکتا۔ پھر صحرا پر خاموشی چھا گئی اور آسمان سیاہ ہونے لگا، طوفانی بادلوں سے نہیں، پروں سے۔ ہزاروں ننھے ننھے پرندے ابابیلوں سے آسمان بھر گیا۔ ہر ایک نے اپنے پنجوں اور چونچوں میں چھوٹے پتھر، پکی ہوئی مٹی کے پتھر اللہ کے حکم سے ہدایت کی تھی۔ انہوں نے ان کے ساتھ کیا کیا؟ وہ فوج کے اوپر سے اڑ گئے اور انہیں چھوڑ دیا۔ ہر پتھر الہی انصاف کی درستگی کے ساتھ ٹکرایا۔ جو فوج تباہ کرنے آئی تھی وہ تباہ ہو گئی۔ ایک سپاہی خانہ کعبہ تک نہ پہنچا۔ اللہ اکبر۔ آسمان صاف ہو گیا، گرد و غبار ٹھہر گیا اور کعبہ اچھوت کھڑا تھا، صبح کے سورج کے نیچے چمک رہا تھا۔ تو اسی لیے اسے ہاتھی کا سال کہا جاتا ہے؟ جی ہاں، لیکن وہ سال صرف ایک معجزہ ہی نہیں تھا، یہ ایک وعدے کے بارے میں تھا، کیونکہ اسی سال مکہ میں ایک بچہ پیدا ہوا تھا، ایسا بچہ جسے ایک دن جہانوں کے لیے رحمت کہا جائے گا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ جی ہاں، وہی رب جس نے اپنے گھر کی حفاظت کی، اب دلوں کو اپنے پیغمبر کو قبول کرنے کے لیے تیار کر رہا تھا۔ اور یہیں سے ہمارا سفر شروع ہوتا ہے۔ ہر مشکل، ہر معجزے، ہر آنسو اور دعا کے ذریعے آپ دیکھیں گے کہ اللہ کی رحمت اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں کیسے بہتی رہی۔ میں پہلے ہی جذباتی محسوس کر رہا ہوں، مجھے ایسا لگتا ہے جیسے میں خود مکہ میں کھڑا ہوں اور یہ سب اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ یہی تو اس کہانی کی خوبصورتی ہے، کیونکہ ہر مومن کے دل میں اس روشنی کا ایک حصہ موجود ہے۔ سبحان اللہ۔ اگلی بار ہم اس رات کا سفر کریں گے جب ایک بچہ پیدا ہوا اور دنیا ہمیشہ کے لیے بدل گئی۔ تب تک یاد رکھیں، اللہ اپنی چیزوں کی حفاظت کرتا ہے اور اس کی رحمت ہمیشہ ایمان والوں تک پہنچنے کا راستہ ڈھونڈ لیتی ہے۔